मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली बरकत और बहुत ही मीठे नाम में मेरे तमाम मसीह बहन भाइयों को मेरा सलाम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप इस क्लिप को देखिएगा। I'm so blessed to get to know you. And you know, I just told the people in Holland that what we are about to experience is really miraculous. Yes. We are going to see more than 100,000 people gather. Yes. And we preach the gospel, we preach Jesus. Yes. Many Muslims are coming. Yes. And can you please explain to us how does it work? Because all the stories in Holland that we know from Pakistan Yes. is Christian persecution, Yes. difficulty, Yes. trouble. How is it possible that hundreds of thousands, even millions, Yes. come to And Christ? we give all glory to Jesus because we love Muslim and Muslim love with us. Amen. And I love Muslim and Muslim love me so much, and we give all glory to Jesus because we live in this country like brother and sisters. And you see what they tell in the news, in the small bad news, they Yes. give them very big news like going bad everything. Yes. But good news is this, you see how can God is working in Pakistan. Yeah, This is different. Yes. Yes, you see, we done many crusades in different cities, and we done Karachi 1.4 million last time. We give all glory to Jesus. Praise the Lord, And yeah. you are coming last time also. You see, many unbeliever people come in prayer festival. They receive healing, salvation, and we give all glory to Jesus. इस क्लिप के अंदर एक भाई जो है, मिशनरी भाई हैं, वो हॉलैंड से आए हैं और वो जो मसीहियों के साथ होने वाली परसिक्यूशन के केसेस हैं, जो वाकयात हैं, उनको सुनने के बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल ही ये किया है। पास्टर साहब से सवाल करते हैं कि हमने, क्योंकि पाकिस्तान में जो होने वाले मसीहियों के साथ जो ज्यादतियां हैं, परसिक्यूशन है, उसके बारे में काफी सुना है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो पास्टर साहब जो हैं उनको आगे से रिप्लाई करते हैं कि आई लव मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स लव मी, और यहाँ पे न्यूज छोटी सी होती है जिसको बहुत बड़ा बनाकर बताया जाता है, और फिर जो है वो टॉपिक को चेंज कर देते हैं और अपनी होने वाली कन्वेंशंस के बारे में बताते हैं कि हमने जो है वो 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके उनकी कन्वेंशन करनी है, जिसके लिए हमें चंदा चाहिए, हमें 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए $10 करोड़ चाहिए, और ये और वो इस तरह की बातें करते हैं। पूरे 17 मिनट तक वो इसी बात पे रहते हैं, और फिर इंटरव्यू का जब एंड होने वाला होता है तो वो जो भाई हैं, जो मिशनरी भाई बाहर से आए हुए हैं, वो दोबारा सवाल करते हैं अनवर फजल साहब से कि बताइए कि जो परसिक्यूशन के केसेस हैं, ये मेरा सवाल है कि ये इसके बारे में आपका क्या कहना है कि हमने जो स्टोरी सुनी है, हमने जो न्यूज सुनी है, वो कुछ ठीक नहीं है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? The question that is in my heart, the stories about persecution Yes. in Pakistan. There are stories about persecution, Yes. right? You have the stories as well. Yes, we have the stories of persecution also in Pakistan, because every country is, people have persecution. Yes. If you see USA, they also same problem. If Even you in see Holland, we in have Holland, persecution, in yeah. all countries, they have same problem. But you actually say that persecution is not the only story in Pakistan. Yes. This is not only story. You see the gospel, how God is doing good news in Pakistan. Amen. We need to see that. Yes, yes. And small things people highlight too much. Yes. Yes. तो हमारे रिस्पेक्टेड पास्टर साहब उनको आगे से जवाब देते हैं कि परसिक्यूशन की केस तो अमेरिका में भी है, वो तो यूरोप में भी है, वो तो पूरी दुनिया में हर जगह पे है। तो जब सवाल आपसे पाकिस्तान के बारे में किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बारे में ही जवाब देना चाहिए था। पूरी दुनिया में परसिक्यूशन के ऐसे केसेस शायद नहीं होंगे जैसे यहाँ पे होते हैं। खैर, उसके बाद पास्टर साहब अगेन यही बात करते हैं कि छोटी सी न्यूज होती है जिसको बहुत बड़ा बनाकर बताया जाता है। यहाँ पे वैसे मेरा मासूमाना सवाल है रिस्पेक्टेड पास्टर अनवर फजल साहब से कि सर मुझे ये बताइए कि क्या अगर किसी की 14 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है, उसके साथ रेप कर लिया जाता है, उसको जबरदस्ती मजहब चेंज करवा दिया जाता है, उसका उस रेप से बचने के लिए जो है उसके साथ निकाह कर लिया जाता है, और फिर उसमें कोर्ट में प्रूव कर दिया जाता है कि ये बच्ची ने अपनी मर्जी से जो है वो किया है, निकाह किया है और मजहब तब्दील किया है, तो क्या ये छोटी सी बात है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को
جب اپنے ہاتھوں سے مطلب بڑا کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا اور ان کو چلنا سکھاتا ہے، اور اچانک سے ایک دن ان کے گھر کی جو رونق ہے، ان کی جو اولاد ہے، وہ ان سے چھین لی جاتی ہے، اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھی ان کی 13-14 سال کی جو بچی ہے اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے کسی بوڑھے سے بندے کے ساتھ، اور اپنی مرضی سے اس نے مذہب چینج کر لیا ہے. تو کیا یہ بہت چھوٹی سی بات ہے؟ اور کیا ایسا کبھی امریکہ یا کینیڈا یا یورپ میں ہوا ہے؟ پتہ نہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنا. شاید آپ نے سنا ہو، آپ جاتے ہیں کیونکہ ان ساری جگہوں پہ، تو شاید آپ نے جا کے ایسے کیسز دیکھے ہوں اور آپ نے جا کے ان پہ دعا بھی کی ہو شاید. اور کیا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی مسیحی نرس کسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہو اور اس کی سینئر جو اس کی سینئر نرس ہے وہ اس کو کہے کہ یہ کبڈ پہ لگا ہوا سٹیکر اتار دو کیونکہ میں نے کبڈ کی صفائی کرانی ہے، اور وہ اس کا حکم مانتے ہوئے سٹیکر اتار دے، اور اس کے بعد اس پہ جان لیوا حملہ ہو، اس کو چھری سے اٹیک کیا جائے، پورا ہاسپٹل کا سٹاف اکٹھا ہو جائے اور اس کو جان سے مارنے لگے اور پولیس والے اس کو لے جائیں، اور پھر پتہ نہیں اس کا کیا بنے، کیونکہ اس کے گھر والے بھی چھپ چھپ کے رہیں، وہ بھی کیس نہ لڑنے کے لیے جا سکیں عدالت میں کیونکہ ان کو بھی جان کا خطرہ ہو، اور جو وہ نرس ہو اس کا پتہ نہیں کتنے سال تک ٹرائل چلتا رہے گا، کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، کوئی اس کے حق میں نہیں بولے گا، کیونکہ جو بھی اس کے حق میں بولے گا اس کو جان کا خطرہ ہوگا ظاہر ہے. تو کیا یہ بہت چھوٹی سی بات ہے؟ اور کیا یہ امریکہ اور کینیڈا اور یورپ میں بھی ہوتا ہے؟ کیا آپ نے جا کے وہاں پہ ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ ہاسپٹل میں ایسا اچانک سے ہی ہو جائے، کسی کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے، کسی کی پوری لائف جو ہے برباد ہو جائے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسے وہاں پہ؟ اور پھر جوزف کالونی، گوجرا، سانگلا ہل اور شانتی نگر جیسی پوری کی پوری مسیحی آبادیوں کو، وہاں پہ موجود چرچز کو آگ لگا دی جائے، عورتیں بچے جل جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو انصاف بھی نہ ملے اور کسی ایک بندے کو بھی نہ پکڑا جائے. کیا ایسے واقعات امریکہ، یورپ، کینیڈا اور ایسے ممالک میں ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی جا کے دیکھے ہیں؟ کیا مطلب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، نارمل سی بات ہے؟ کیا یہ ڈیلی روٹین کا کام ہے یہ؟ کیا مطلب آپ کو یہ واقعات شاید پتہ نہیں ہے، آپ کے نالج میں نہیں ہے، یا آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں کسی کو؟ اور بھٹے پہ غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک میاں بیوی کو بھٹے کے اندر ہی پھینک کے زندہ جلا دیا جائے اور ان کی ہڈیاں تک نہ ملیں. کیا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک نارمل سی ڈیلی روٹین کی بات ہے؟ مطلب ایسا واقعہ کبھی آپ نے امریکہ، یورپ یا کینیڈا میں ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ تو سر ایک دفعہ اپنے لینڈ کروزر والی زندگی، عیش و آرام والی زندگی، اپنے جو آپ جہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کے آگے اور پیچھے ایک اسکواڈ ہوتا ہے، پورا آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ چلنے والے جو ہے وہ سینکڑوں سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں. اس پروٹوکول میں سے نکل کے ایک دفعہ ایک عام مسیحی کی زندگی کے بارے میں سوچیں. مطلب اس طرح سے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر سوچ کے دیکھیں. میں تو کہوں گا کہ ایک دن کے لیے نا کسی بھٹے پہ جا کے نا، صرف ایک دن کے لیے جس طرح ایک عام نارمل غلام وہاں پہ زندگی گزار ہے نا، اس طرح کی زندگی گزار کے دیکھیں. چلے بھٹے پہ جا کے غلامی کی زندگی تو دور، کسی مسیحی جو سلمز ہوتے ہیں نا، آپ کسی مسیحی آبادی میں، کسی کچی آبادی میں جا کے ایک رات وہاں پہ رہ کے آئیں، مطلب ایک دن اور ایک رات وہاں پہ گزار کے آئیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا مشکلات ہیں لوگوں کو، کس قسم کے کس حالات میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کن مشکلات سے باہر جاتے ہیں، جابز کرتے ہیں، ان کو کس طرح ایک تھرڈ کلاس بھی نہیں، فورتھ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا کس طرح ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے معاشرے میں. آپ ایک دفعہ جا کے اس طرح ایک دن رہ کے دیکھیں ان کے ساتھ. ایسے ہی ایک ہماری وہ سیاسی لیڈر بنی ہوئی ہے، ایک حکومت کی ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ مسیحی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، حکومت نے جن کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ جی میں جتنا سیف پاکستان میں فیل کرتی ہوں اتنا سیف تو میں پوری دنیا میں اور کسی ملک میں سیف فیل نہیں کرتی. تو میرا ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، ایک معصومانہ ریکویسٹ ہے کہ آج تو آپ حکومت میں ہیں، آج تو آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پروٹوکول ہے، آج تو آپ روڈ پہ چلتی ہوں گی تو آپ کے ساتھ ایک اسکواڈ چلتا ہوگا، لیکن کل کو جب آپ حکومت کی ریپرزینٹیو نہیں رہیں گی تو کل کو آپ نے بھی کسی اور ملک میں جا کے ہی سیٹل ہونا ہے، وہاں پہ جا کے اسائلم لینا ہے. تو آپ کے لیے تو جانا اور اسائلم لینا بھی بہت ایزی ہو جائے گا. جیسے آپ سے پہلے بھی سارے لوگوں نے، جتنے بھی سیاسی سلیکٹڈ لوگ تھے نا، انہوں نے بھی یہی کیا، وہ بھی باہر جا کے سیٹل ہی ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ ایسی سیاسی پناہ ہی لی ہے، اور انہوں نے بھی جا کے جو ہے نا اپنے آپ کو وہیں سیٹل کیا ہے بجائے اس کے کہ پاکستان میں رہے. تو ویڈیو کے اینڈ پہ میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے تمام بڑے جو ہمارے نام رکھنے والے لوگ ہیں، جو سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں، یا جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں اپنے، ان سب سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک معصومانہ سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ
मसीहियों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते और पाकिस्तान के मसीहियों को आप एक सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा सकते, उनके लिए कुछ अच्छी राह तैयार नहीं कर सकते, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो लाइफ यहाँ पे एक थ्रेट और एक ऐसी सिचुएशन में लाइफ है कि उनके सर पे एक तलवार हर टाइम लटक रही होती है, तो कम से कम इसकी रिप्रेजेंटेशन तो आप सही तरह करें। मतलब सच बोलने पे तो आपके पैसे नहीं लगते ना, या सच बोलने के लिए भी आपको पैसे ही चाहिए, आपको पैसे ही मिले तभी आप जो है वो सच ही बोलेंगे। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा अपने दिल से आप सोच के देखें कि क्या ये सही है या गलत है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।